بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ISB اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم شہادت سیدنا عباس علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کی ولادت کہاں ہوئی، آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، آپ کی شادی کس سے ہوئی، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آپ کا اسم مبارک عباس اور مشہور القابات ابو الفضل، قمر بن ہاشم، علمدار حسینی، شہنشاہ وفا، سبقائے سکینہ علیہ السلام، غازی اور باب الحوائج ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام فاطمہ ام البنین تھا۔ آپ امام علی علیہ السلام کی پانچویں اور ام البنین کی سب سے بڑی اولاد ہیں، جن کا تعلق عرب کے ایک مشہور و معروف اور بہادر قبیلے بنی کلاب سے تھا۔ عباس بن علی اپنی بہادری اور شیردلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اپنے بھائی حسین بن علی کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی، اسی لیے وہ شہنشاہ وفا کے طور پر مشہور ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اسلامی تاریخ کی پیشانی پر ایک عظیم ترین رہنما اور بہادر ترین جرنیل کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے۔ ناظرین، عباس بن علی کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو ہوئی۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت اور عقیدت تھی۔ علی بن ابی طالب نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ لبابہ بن عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ لبابہ بن عبید اللہ اپنے زمانے کی پاکیزہ اور بزرگ خواتین میں شمار ہوتی تھیں اور قرآن کے سائے اور اہل بیت کی محبت و اطاعت سے مالا مال ماحول میں پرورش پا چکی تھی۔ آپ شادی کے وقت 20 سال نوجوان تھے۔ آپ کی اولاد کی تعداد کے حوالے سے چند اقوال منقول ہوئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عباس کی 5 اولادیں تھیں، 4 بیٹے عبید اللہ، فضل، حسن، قاسم اور ایک بیٹی۔ واقعہ کربلا کے وقت عباس بن علی کی عمر تقریباً 33 سال کی تھی۔ حسین بن علی نے آپ کو لشکر کا علمدار قرار دیا، اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ حسین بن علی کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر عباس بن علی کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس بن علی جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام علیہ السلام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق عباس بن علی کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر و دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنے حق ادا کیے۔ ناظرین، عصر عشور امام حسین علیہ السلام کے تمام یار و انصار شہادت کے رفیع درجے پر فائز ہوئے۔ صبح سے سپہر تک حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوانان بنی ہاشم اور اصحاب باوفا کی لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈال ہو گئے تھے۔ اپنے بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھ چکے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر بھائی کی تنہائی اور چھوٹے بچوں کی شدت پیاس سے آتش کی صدائیں برداشت نہیں ہو پا رہی تھیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے میدان میں جانے کی اجازت چاہی، لیکن امام مقام علیہ السلام نے یہ کہہ کر ٹالا کہ آپ میرے لشکر کے سپہ سالار اور علمدار ہیں۔ امام حضرت عباس علیہ السلام کی موجودگی سے احساس توانمندی کرتے تھے اور دشمن بھی عباس علیہ السلام کی موجودگی میں خیام حسینی علیہ السلام پر حملے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عباس کی اصرار پر آپ کو فقط بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی فراہم کرنے کی اجازت ملی۔ آپ علیہ السلام مشکیزہ ساتھ لیے نہر فرات کی طرف بڑھے، دشمن کے 4000 کا محاصرہ توڑ کر نہر فرات پہنچے۔ ایک چلو پانی لیا، پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی، لیکن آپ نے پانی نہر فرات پر پھینکا
اور اپنے مخاطب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے عباس علیہ السلام، یہ تیرے آئین وفا کے خلاف ہے کہ تو اپنے مولا حسین اور ان کے ننھے بچوں اور مخدرات سے پہلے اپنی پیاس بجھائے۔ مشکیزہ پانی سے بھر کر خیام حسینی کی طرف چل دیے۔ فوج اشقیہ مانی بنی، لیکن ثانی حیدر ان کو مولی گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ عباس کی ایک آس تھی کہ کسی طرح پانی کا مشکیزہ خیام حسینی تک پہنچا دیں، لیکن ایک بزدل نے پیچھے سے گاٹ میں لگا کر آپ علیہ السلام کا دایاں بازو جدا کیا، لیکن آپ نے مشکیزہ کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایک بدذات شکی نے چھپ کر پیچھے سے بازو پر وار کیا، شہید کر ڈالا۔ لیکن شجاعت کے پیکر عباس نے اسی حالت میں بھی ہمت نہیں ہاری، مشکیزہ کو دانتوں سے پکڑ کر پانی سے دفاع کرتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن دشمنوں نے ایک دفعہ مشکیزے پر تیروں کی بارش کی اور پانی زمین کربلا میں گرا۔ یوں عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ایک ظالم نے گزر جفا کو حضرت کے سر اقدس پر مارا اور آپ علیہ السلام اسی حالت میں زمین کربلا پر گرے۔ دونوں بازو جدا ہو چکے تھے۔ حسین علیہ السلام کو آخری سلام دیا۔ امام حسین علیہ السلام آپ علیہ السلام کی شہادت پر بہت روئے۔ ایک عرب شاعر نے کیا خوب کہا، لوگوں کے رونے کے زیادہ حقدار وہ جوان ہے کہ جس پر کربلا میں امام حسین علیہ السلام روئے اور ان کے بھائی اور بابا علی کے بیٹے ہیں۔ وہ حضرت ابو الفضل ہیں جو اپنے خون سے نہلا گئے، اور اس نے اپنے بھائی کی مدد کی اور کسی چیز سے خوف کھائے بغیر ان کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے بھائی کی پیاس کو یاد کر کے پانی سے اپنا منہ پھیرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، کربلا کے شہر میں حرم میں امام حسین علیہ السلام کے شمال مشرق میں 372 میٹر کے فاصلے پر حضرت عباس کا محل دفن ہے، جو شیعوں کی اہم زیارت گاہوں میں سے ایک ہے، اور ان دو حرموں کے درمیان فاصلے کو بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ بہت سارے مورخین کی نظر کے مطابق حضرت عباس علیہ السلام جو کہ نہر علقمہ کے کنارے شہید ہوئے تھے، وہیں پر دفن ہوئے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے دیگر شہداء کے برخلاف آپ کی محل شہادت سے نہیں اٹھایا، گنج شہداء نہیں لے گئے۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔